السلام علیکم. ہاں السلام علیکم ندیم بھائی، کیسے ہیں؟ آپ ٹھیک ہیں؟ اللہ. آداب عرض ہے. رپورٹرز 21 میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. کراچی پریس کلب کے اسٹوڈیو سے میں ہوں فاروق سمیع، اور آج میرے ساتھ موجود ہیں بہت ہی سینئر صحافی ندیم جعفری صاحب. ندیم بھائی، پہلے تو آپ کو بہت شکریہ. اور آج ہم نے ندیم بھائی کو بلایا اس لیے کہ ہمارے سینئر ہیں، اور جسٹس مقبول باقر کو لوگ جانتے ہیں صرف ایک جج کی حیثیت سے، جنہوں نے اپنے بہترین فیصلے دیے اور بہت سارے ایسے اقدام کیے جو کہ بڑے جرت والے تھے. تو لیکن کیا صرف جسٹس مقبول باقر ایک جج ہی کی حیثیت سے ہم ان کو جانتے ہیں؟ ان کا ایک اور بھی رول رہا سوسائٹی کے لیے، یا ان کی کیا ایجوکیشن رہی، کیسے رہے، یہ ساری چیزیں جانیں گے آج ہم ندیم بھائی سے. ندیم بھائی بتائیے گا جسٹس مقبول باقر کے بیک گراؤنڈ کے حوالے سے کس طرح سب کچھ؟ جی تھینک یو فاروق صاحب. جسٹس مقبول باقر صاحب جو ہیں، ان کا تعلق ایک اردو اسپیکنگ گھرانے سے ہے. یہ پاپوش نگر کا ایک علاقہ ہے، امین آباد، وہاں کے رہائشی رہے ہیں. اور انہوں نے اپنی ابتدائی تعلیم حبیب پبلک اسکول سے حاصل کی. اس کے بعد یہ ڈی جے کالج سے انہوں نے گریجویشن کی. اس کے بعد انہوں نے ایس ایم لاء کالج سے LLB پاس کی، اور 1981 کے اندر یہ وکالت کا شعبہ انہوں نے اختیار کیا. اور جہاں تک بات ہے ان کی وکالت کے حوالے سے، وہ ایک علیحدہ دنیا ہے. مگر اس وکالت کی دنیا کے علاوہ مقبول باقر صاحب کا کئی جہت پہلو رکھتے ہیں، جن میں ان کا ساری زندگی انہوں نے نہ صرف قانونی تقاضوں کو اور انصاف کے تقاضوں کو پورا کیا، بلکہ ان کا ہمیشہ سے جھکاؤ لیفٹ کی طرف رہا. اور انہوں نے اپنی ابتدائی زندگی جو ہے وہ عوام، انسانیت اور قانون کی بحالی اور اس کی علم برداری کے لیے ساری زندگی جدوجہد کی ہے. اور آپ اسی وجہ سے دیکھتے ہیں کہ ان کے پوری زندگی میں، چاہے وہ ان کی سیاسی ایک عمل ہو، چاہے ان کا ایک ایز اے وکیل کے طور پہ ان کا کردار رہا ہو، یا ایون انہوں نے ایز اے جج جو بھی اپنا وقت گزارا، اس میں آپ کو وہ واحد میں سمجھتا ہوں پاکستان کی تاریخ میں جج ہیں جو کسی بھی متنازع معاملے میں آپ کو ان کا ذکر یا کردار نظر نہیں آتا. اس کے علاوہ ان کو ایک اور کریڈٹ بھی جاتا ہے کہ انہوں نے اس حوالے سے جو ہے وہ بہت زیادہ اپنا کردار ادا کیا، جس کا ہم ذکر کریں گے جسٹس فائز عیسیٰ کے کیس کے حوالے سے. یہ واحد جج ہیں جنہوں نے اپنا اختلافی نوٹ لکھا جب ان کے خلاف ایک ریفرنس دائر ہوا تھا جو PTI کی گورنمنٹ میں. اور انہوں نے نہ صرف اختلافی نوٹ لکھا، بلکہ اس میں اس جج اپنے اختلافی نوٹ میں اس قدر اس کو اہمیت انہوں نے اجاگر کی کہ جس کی بنا کے اوپر ان کا کیس ریویو میں گیا، جس کی وجہ سے ان کو اس کیس سے ان کا چھٹکارا حاصل ہوا. اچھا، یہ ایک بڑا آج کل ہمارے پاکستان کے اندر مت ہے، اور چیزیں بنائی گئی ہیں، لوگوں کو اس طرح راغب کیا جاتا ہے کہ طلبہ سیاست نہیں ہونی چاہیے اور دیگر چیزیں. لیکن ہم جتنے بھی نامور نام دیکھتے ہیں، جیسے ابھی آپ نے بتایا بھی، مطلب میری تو اطلاعات یہ ہیں کہ جو جسٹس صاحب ہیں وہ تھوڑے تھوڑے جیالے بھی رہیں. لیکن جیسے آپ نے بتایا، مجھے پتہ ہے آپ سینئر ہیں، بہت ساری چیزوں کو آپ جو اگنور کر رہے ہیں ایک صحافتی اس کے حوالے سے. لیکن انہوں نے بھی طلبہ سیاست کی، مطلب ہم تو یہاں بیٹھے ہوئے تو ہم انکریج کرتے ہیں نا، تو آپ انکریج کریں گے؟ جی بالکل، نہ صرف طلبہ سیاست کی، بلکہ میں قطعی طور پہ یہ کہنے میں حق بجانب ہوں کہ ان کا جھکاؤ ہمیشہ سے لیفٹ کی طرف رہا. اور انہوں نے کیونکہ وہ انتہائی ایک شریف النفس شخص ہیں، اور وہ صرف عملی سیاست میں کبھی بھی انوالو نہیں ہوئے، لیکن اس کے باوجود انہوں نے ہمیشہ کوشش کی کہ میں لوگوں کے مسائل، انسانی حقوق، غریب اور نچلے طبقے کے ساتھ جو ظلم و زیادتی ہوتی رہی، اس کے خلاف انہوں نے ببانگ دہل کلمہ حق بلند کیا. بالکل، وہ تو ہم جیسے دیکھ رہے ہیں کہ ابھی اگر آپ کراچی کی سڑکوں پہ نکلے تو آپ دیکھیں گے کہ پولیس آپ کو ذرا زیادہ ایکٹیو نظر آئے گی. اس کے ساتھ ساتھ جو خیرپور کے اندر ایک واقعہ ہوا، بہت ہی افسوسناک واقعہ ہوا، اس پہ بھی انہوں نے از خود نوٹس لیا اور دیگر چیزیں، اور ماضی میں بھی وہ اس حوالے سے اب بہت زیادہ ایکٹیو رہے ہیں. لیکن جب ہم اتنی ساری باتیں کرتے ہیں
تو پاکستان کے اندر ایک بڑا مسئلہ ہوتا ہے، کسی کو ہم کبھی ان کو بزرگ کہہ دیتے ہیں، کبھی ہم ان کو فرشتے کہہ دیتے ہیں، کبھی ہم ان کو اسٹیبلشمنٹ کا نام دے دیتے ہیں، ان کا ایک بڑا دباؤ ہوتا ہے اور بہت اچھے لوگ بھی بہت اچھا فعال کردار ادا نہیں کر پاتے. آپ کو مطلب میں جسٹس مقبول باقر کو ہم ہٹا دیں سائڈ میں، پوری سیاست کو ہٹا دیں سائڈ میں، جو آپ کی صحافی ہیں آپ، تو آپ کے پاس جو خبر ہوگی کہ کیا جسٹس مقبول باقر کو اس وقت سندھ حکومت کی، تو چلیں ہم پیپلز پارٹی کی، ایم کیو ایم کی، اپوزیشن کی، حکومت کی، سب کی سیاسی جماعتوں کی سپورٹ ہے، کیا جو دیگر حلقے ہیں جو کہ بنیادی طور پر پولیٹیکل نہیں ہوتے، کیا ان کی بھی سپورٹ حاصل ہے اس وقت مقبول باقر کو بڑے فیصلے لینے کے لیے؟ ان کو دیکھیے پاکستان کی سیاست میں فرام بگننگ 1947 سے ایک خاص اداروں کا کہہ لیں یا ایک خاص حلقوں کا ہمیشہ سے اثر نفوذ رہا ہے، چاہے کم رہا ہو یا زیادہ رہا ہو. تو بظاہر وقت کے ساتھ ساتھ بتدریج ان کا اثر نفوذ اس پاکستان کی سیاست میں شخصیات پہ بہت بڑھتا جا رہا ہے. تو ہم یہ یقیناً کہہ سکتے ہیں کہ مقبول باقر کے انتخاب میں ان حلقوں کا ایک بہت بڑا اثر ہمیں نظر آتا ہے، کیونکہ ان کی اپروول کے اس کی ایک ایگزامپل میں ہمارے نگراں وزیر اعظم کے حوالے سے دوں گا کہ جن کے بارے میں کسی کے فرشتوں کو بھی علم نہیں تھا سوائے کچھ فرشتوں کے، کہ ہم کس کو لانا چاہ رہے ہیں. کیونکہ ابھی ریسنٹلی ایک میں نے کہیں پر کسی کا ایک انٹرویو دیکھا تو انہوں نے کہا کہ جی کہ ہمارے تو وہم و گمان میں بھی نہ تھا کہ نگراں وزیر اعظم کے لیے یہ کاکڑ صاحب کا نام آئے گا. تو اس سے تو بظاہر یہ لگتا ہے کہ اس ملک میں اب آنے والے موجودہ وقت میں اور ماضی میں اور جو آنے والا وقت ہے وہ بظاہر ہم ایک خاص حلقے کی طرف سے سیاست میں ان کا کردار ہمیشہ موجود رہے گا. اور جہاں تک بات ہے مقبول باقر صاحب کی، ان کے لیے پاکستان میں اس وقت جو سندھ کا صوبہ ہے وہ ہمیشہ سے مرکز نگاہ رہا ہے سیاست میں، اور مقبول باقر جیسا شخص ان کے لیے یہ ایک بہت بڑا چیلنج ہے کہ وہ کس طرح سے تمام اسٹیک ہولڈرز کو کانفیڈنس پہ لے کر انتہائی اور کیسے مثبت اقدامات کرتے ہیں جس سے تمام لوگوں کے لیے ایک سافٹ کارنر کا قیام عمل میں آ سکے. بہت اچھی بات آپ نے کی اور بہت ہی اس کے اندر اچھے الفاظ کے اندر جو ہے اصل بات بھی کہہ دی. اچھا ندیم بھائی یہ تو ہیں، لیکن آئندہ آنے والے چیلنجز آپ جو تھوڑے سے بتائیں، جیسے انتخابات یہ کیا ہو سکتے ہیں؟ دیکھیں بظاہر جو نظر آ رہا ہے، اور پرسوں الیکشن کمیشن نے جو اپنا اعلان کیا ہے کہ جی الیکشن ڈیلے ہو سکتے ہیں، یہ ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ہے الیکشن کمیشن پہ، بلکہ آئین کی اس شق پر جس کے تحت آپ 90 روز سے زیادہ الیکشن کو ڈیلے نہیں کر سکتے. تو یہ ایک ایسا معاملہ ہے جس پہ مقبول باقر صاحب کا بھی کردار ہمارے لیے ایک سوالیہ نشان بھی بن سکتا ہے، اور ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ آیا انہوں نے زندگی بھر کبھی بھی کوئی غیر قانونی کام کو نہیں کیا. فار ایگزامپل جیسے جب ان کے لیے اوتھ لیا جا رہا تھا مشرف صاحب کے زمانے میں، تو انہوں نے اس آئین کی ترمیم کے تحت اوتھ لینے سے انکار کر دیا تھا. تو بظاہر جو سندھ کا صوبہ ہے یہاں کئی ایسے مسائل ہیں جن کے لیے انہیں اپنا ایک کردار ادا کرنا ہوگا اگر یہ کرنا چاہیں تو. بالکل درست بات کی اور بہت اچھی نشاندہی کی کہ جسٹس مقبول باقر ان 2 ججوں میں شامل تھے جنہوں نے جو ہے وہ ایمرجنسی کے بعد جب مشرف صاحب نے کہا کہ آپ نے حلف لینا ہے تو انہوں نے حلف لینے سے ایم کیو کا منع کیا، اور اس کے بعد جسٹس مشیر عالم اور جسٹس مقبول باقر کو وہاں سے معزول کر دیا گیا تھا، ان کے عہدوں سے ہٹا دیا گیا تھا. اور اس کے بعد جناب پھر وہ وقت بھی آیا ہے کہ وہ جو اسی سندھ ہائی کورٹ کے وہ چیف جسٹس بھی بنے. اور جب وہ قائم مقام چیف جسٹس تھے تو ان پہ ایک حملہ ہوا، اور اس حملے کے نتیجے میں دہشت گردوں کی جانب سے جو حملہ ہوا تھا، تو اس حملے کے نتیجے میں ان کے ساتھ جو ان کی سیکیورٹی پہ مامور تھے 9 سے زائد افراد جو ہے وہ شہید ہوئے تھے. اور اس کے نتیجے میں انہوں نے بھی اس کی جو ایف آئی آر بنی، تو ہم نے ایک اسٹوری بھی دی تھی ندیم بھائی کے، اس اسٹوری میں ہم نے بتایا تھا کہ ایف آئی آر میں کتنی غلطیاں ہیں. تو یہ ساری چیزیں انہوں نے پریکٹس بھی کی ہیں. توقع ہے کہ جسٹس مقبول باقر صاحب جو ہے وہ سندھ پولیس کو بھی بہتر کر دیں گے، یا کچھ نہ کچھ ایسی پازیٹیو چیز کریں گے جس کی وجہ سے ان کو یاد رکھا جائے، جیسے کہ عدالتی تاریخ میں ان کو
याद रखा गया है। जी। तो अब तक के लिए जनाब इतना ही। ये हमने आपसे वादा किया था कि हम जस्टिस मकबूल बाकर के हवाले से कुछ और उनके जो पहलू हैं ज़िंदगी के वो भी बताएंगे। जैसे कि हमने आपको 31 जुलाई को उनका नाम दिया था सबसे पहले, जब नाम आए भी नहीं थे कि भाई किन के नाम चल रहे हैं वज़ीर आला के लिए, और बहुत सारे नाम आ रहे थे, यूसुफ दागा और शुएब सिद्दीकी और दीगर नाम। तो उस वक्त हमने सिर्फ एक रिपोर्टर्स 21 से नाम आया था कि जस्टिस मकबूल बाकर के ऊपर जो है वो बात चल रही है। उसके बाद जब 11 अगस्त को जब असम्बलियाँ तहलील हुई थी और उस वक्त कोई मुलाकात नहीं हुई थी अपोजिशन लीडर की और वज़ीर आला सिंध की, तो उस वक्त भी हमने आपको ये बताया था कि जस्टिस मकबूल बाकर को एक इनफॉर्मल मीटिंग में फ़ाइनल कर लिया गया है। तो जनाब बात तो आप समझ गए होंगे कि इनफॉर्मल मीटिंग में यानी अपोजिशन लीडर और वज़ीर आला सिंध भी नहीं बैठे, और अगर हो गई है तो बड़ी बात है ये भी। तो मतलब ये हमारी सोर्सेज़ की स्टोरीज़ होती हैं और वो हमें देती हैं और हम उसको बड़े मतलब एतमाद के साथ शेयर भी कर देते हैं। ये उनका एतमाद होता है कि हमें देते हैं और हमारा एतमाद होता है हम आपको देते हैं। तो हमसे जुड़े रहिएगा, हमें सब्सक्राइब कीजिएगा, हमारी वीडियोस को लाइक और शेयर कीजिएगा। एक बार फिर सीनियर जर्नलिस्ट नदीम साहब को मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ कि वो कराची प्रेस क्लब के स्टूडियो में तशरीफ़ लाए, अपना वक्त निकाला और आपके सामने कुछ ऐसी बातें बताईं जो यकीनी तौर पे आपको नहीं मालूम थी। आप यही समझते थे कि एक जज है और जज से पीछे का क्या बैकग्राउंड था, तलबा सियासत में भी रहे, कहीं ना कहीं अपना किरदार अदा करते रहे, बिल्कुल सियासी एक्टिविटीज़ में शामिल भी नहीं हुए, लेकिन कहीं ना कहीं उनका किरदार रहा। जो 2 सीनियर जर्नलिस्ट मज़ीद हैं जो कि इस हवाले से कहते हैं कि वो पीपल्स पार्टी के अंदर उनका थोड़ा सा झुकाव रहा और वो जियाले भी रहे, और उन्होंने बहुत बड़ी बात को एक छोटी सी उसमें बंद कर दिया कि लेफ़्ट की तरफ उनका झुकाव रहा, और लेफ़्ट के लिए उन्होंने लेफ़्ट के जो स्टूडेंट यूनियंस थी किसी दौर में होती थी या स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशंस होती थी उसके लिए भी उन्होंने काम किया। लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि स्टूडेंट पॉलिटिक्स जो लोग आपको वो स्टूडेंट्स जो कि हमें देख रहे हैं और वो लोग बोलते हैं कि आप स्टूडेंट पॉलिटिक्स ना करें, नहीं, आपका राइट है, आप स्टूडेंट पॉलिटिक्स करें, आप जाएं ताकि आप कल पाकिस्तान के लिए भी कुछ कर सकें। आपका बहुत शुक्रिया। आदाब अर्ज़। कोई ख़ास बात अगर कहनी हो तो? देखिए, हमारे इस आपने जो बात कही कि इनका झुकाव किसी हद तक पीपल्स पार्टी की तरफ से रहा है, तो उसको मैं थोड़ा सा आगे बढ़ाऊंगा। हमारे एक दोस्त हैं, मैं नाम नहीं लेना चाहता, उनको मकबूल बाकर साहब ने एक बहुत बड़ी निगरां वज़ीर के लिए ऑफ़र दी थी। परसों ही उन्होंने रिफ्यूज़ किया कि मैं इस सिस्टम का हिस्सा नहीं बनना चाहता। अगर आप चाहें तो मैं उसका नाम भी नहीं, नाम मुझे थोड़ा सा नादर रहने दीजिए, एंड में नफ़ी साहब भी आ सकता हूँ उनके। एनीवे तो नो फ़हीम। अच्छा, चलें जी, बहुत शुक्रिया। आदाब अर्ज़। थैंक यू।